مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پچھلی ویڈیو میں آپ بھائیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر مختصر انداز میں گفتگو کر چکا ہوں۔ مالک یوم الدین میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ اس بات کی قیامت کا کہ قیامت ضرور آنے والی، اور دوسرا مسئلہ نفی شفاعت قہری، یعنی زور زبردستی والی شفاعت۔ پھر اسی ویڈیو میں آپ دوستوں اور بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ آنے والی جو ویڈیو ہوگی وہ شفاعت کے متعلق ہوگی۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں ملے گی آپ۔ ایک وہ آیتیں جس میں رد ہے مطلق شفاعت کا، اور ایک قسم کی وہ آیتیں کہ جس میں اثبات شفاعت ہے۔ اب جیسے کہ سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہو، سورۃ بقرہ اس میں موجود ہیں، اسی آیات پر اگر آپ غور کریں تو اسی آیات میں مطلق شفاعت کی رد ہیں۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ اب اس آیات میں مطلق شفاعت پر رد۔ اسی طرح سورۃ بقرہ تیسرا پارہ ہے، اس میں بھی آپ اگر غور کریں تو رد ہے مطلق شفاعت پر، ولا شفاعہ ولا شفاعہ، کوئی شفاعت۔ اب جن آیتوں میں رد ہے مطلق شفاعت پر، تو اس سے وہ شفاعت مراد ہیں جس کے قائلین مشرکین تھے۔ اب مشرکین کس شفاعت کے قائل تھے؟ تو قرآن نے ہمیں اس کے متعلق بھی بتا دیا۔ سورۃ یونس آیات نمبر 18 میں موجود ہیں۔ سورۃ یونس آیات نمبر 18 اس میں بھی موجود ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ ایسی معبودوں کی عبادت جو نہ ان کے ضرر کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ جی یہ تو نہ ضرر کے اختیار مند ہیں نہ نفع کے اختیار مند ہیں، تو سامنے سے جواب وہ کیا دیتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ شفاعت مراد۔ اسی طرح سورۃ زمر میں آیات نمبر 3 میں موجود ہے۔ اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی ایسے معبودوں کی عبادت کیوں، تو یہ سامنے سے جواب دیتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم تو اس لیے ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔
تو مشرکین اس شفاعت کے قائل تھے، اور قرآن کریم ان کی تردید بھی کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ احقاف میں ہے، سورۃ احقاف آیات نمبر 26 میں ان کی تردید موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ احقاف آیات نمبر 28 میں ان کی تردید موجود ہے۔ سورۃ روم آیات نمبر 13 میں ان کی تردید موجود ہے۔ تو یاد رکھیں، میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کے ذہن نشین ہو جائے کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک وہ آیتیں کہ جس میں رد ہیں مطلق شفاعت کی، اور اس شفاعت سے مراد وہ شفاعت ہیں کہ جس کے قائلین مشرکین تھے۔ اور وہ کون سی شفاعت تھی؟ سورۃ یونس کا حوالہ میں نے پیش کیا، آیات نمبر 18، سورۃ زمر آیات نمبر 3، اور پھر ان کے جوابات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، سورۃ احقاف آیات نمبر 26، سورۃ احقاف آیات نمبر 28 اور سورۃ روم آیات نمبر 13 میں موجود۔ دوسری قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ جس میں اثباتی شفاعت ہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ تیسرے پارے میں موجود ہیں۔ تیسرے پارے میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، الا باذنہ۔ تو دوسری قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ جس میں اثباتی شفاعت ہیں۔ تو وہ کون سی شفاعت ہیں؟ اسے شفاعت اذنی کہا جاتا ہے۔ اب میں ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ کریم ان کی عمروں میں خیر اور برکتیں عطا فرمائے۔ کہ دیکھیں جی، شفاعت دو قسم پر، ایک شفاعت دنیاوی، ایک شفاعت اخروی۔ اخروی سے مراد آخرت والی۔ اب جب شفاعت دنیاوی ہو گئی تو دنیاوی شفاعت سے مراد کیا ہوگا؟ دعا ہوگا۔ دنیاوی شفاعت سے مراد دعا، اور یقیناً دنیاوی شفاعت یہ عام ہے، آپ مومن کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کافر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ دنیاوی شفاعت سے مراد دعا کرنا، تو یہ دعا جو ہے یہ عام ہے، آپ مومن کے حق میں بھی کر سکتے ہیں اور کافر کے حق میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو توفیق دے، یہ کر سکتے ہیں آپ۔ ہاں، بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دنیا میں پھر مومن کے حق میں آپ دعا کر سکتے ہو، لیکن جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کے حق میں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ مومن کے حق میں جیسے کہ سورۃ توبہ آیات نمبر 103 میں موجود، اور کافر اور مشرک کے حق میں نہیں کرنا بعد الموت، سورۃ توبہ آیات نمبر 109 میں موجود۔ اسی طرح شفاعت اخروی یہ بھی دو قسم پر ہے، ایک قبل العلم، یہ عام ہوگا، جیسے کہ مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ ایک جماعت کو فرشتے جو ہیں جہنم کی طرف ہانکا کر لے کے جانے والے، جب میں انہیں دیکھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں یہی کہوں گا اسے ہاں بھی، اسے ہاں بھی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ فرشتے سامنے سے جواب دیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی نئی باتیں گڑھی تھی۔ اور دوسری قسم بعد العلم، بعد العلم، اور یقیناً بعد علم یعنی علم ہو جانے کے بعد، اذن مل جانے کے بعد پھر شفاعت ہوں گے، اور یقیناً شفاعت کرنے والے انبیاء ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اسی طرح مجاہدین ہوں گے، اسی طرح علماء کرام ہوں گے، اسی طرح اولیاء کرام ہوں گے، اسی طرح حفاظ اور قراء وغیرہ یہ حضرات ہوں گے، شفاعت ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شفاعت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط قیامت، شفاعت کا معاملہ جو ہے نا یہ قیامت میں ہوگا۔ دوسری شرط شفاعت کرنے والا اور جس کے لیے شفاعت اور ہو رہی ہے یہ دونوں دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں۔ تیسری شرط شفاعت اذن کے بعد ہوگی، اجازت ملنے کے بعد ہوگی۔ اور چوتھی شرط یاد رکھیں کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلی شرط قرآن کریم سورۃ بقرہ آیات نمبر 255 میں موجود ہے۔ دوسری شرط اور چوتھی شرط یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اور تیسری شرط یہ سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 109 میں موجود ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، خدا را بغیر کسی تحقیق کے کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں کہ جی یہ شفاعت ماننے والے نہیں، کہ جی یہ فلاں چیز ماننے والے نہیں، کہ جی یہ فلاں چیز ماننے والے نہیں۔ ارے خدا را پہلے تو معلومات تو کر لو، تحقیق تو کر لو، تحقیق کے بعد پھر آپ کی جو مرضی کہنا ہے، جو بھی مرضی پھر آپ کہو۔ لیکن بس سنی سنائی باتوں پر آپ فوراً منہ کھول دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر آپ فتوے دینا شروع کر دیتے ہو۔ خدا را کچھ خدا کا خوف کرے، بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، کسی کے اوپر بہتان نہ باندھیں۔ تو یہ ہے شفاعت۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ آیا ہم شفاعت ماننے والے ہیں یا نہیں۔ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔